کہ انہی کے اس کے اندر انہی کی بات سے اور انہی کی صلاحیت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام نماز پڑھا، مکے کے اندر کھلے عام سارے لوگوں کے سامنے نماز پڑھا، اور ان کا بڑا مرتبہ ایسے صحابی تھے، ایسے صحابی تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں، دیکھو اے علی اے عمر، مجھے ایک وصیت ہے کہ میرا یہ خرقہ، میرا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ ہوگا، خرقہ دیا اور کہا دیکھو یہ میرا ایک عاشق ہے اور اس کا نام اویس ہے، وہ یمن میں رہتا ہے، تم چاہو، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اس کو ملو اور یہ خرقہ اس کو دو، یہ میرا خرقہ اس کو دو اور کہو کہ میری امت کے واسطے دعا کرنے کے لیے کہو۔ تو یہ ولی تھے، کون؟ اویس قرنی آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، صحابی کا مطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا، محبت سے دیکھ کر محبت سے موت آنا، ساری زندگی ایمان سے دیکھنا، ایمان سے ہی موت آنا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے، ان میں ایسے لوگ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، دیکھو ابو جہل دیکھے، ابو لہب دیکھے، ابو سفیان دیکھے، ہندا دیکھے، مگر کیا ہے ان کی موت سے بھی بے ایمانی کے ہوئی۔ اب ان کو صحابی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایمان کے ساتھ موت آنا، ایمان کے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے سرکار کے ساتھ اچھے تھے، سرکار کے وصال کے بعد دشمن اہل بیت ہو گئے، ان لوگوں کو بھی صحابی نہیں کہا سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، حضرت عمر جیسی شخصیت کو، حضرت علی جیسی شخصیت کو وصیت کی، یہ میرا خرقہ ہے، یہ خرقہ جا کر یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کو دینا اور کہنا کہ میری امت کے واسطے دعا کر۔ یہ کون ہے اویس قرنی؟ وہ شخصیت ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر وہ احد کے میدان میں وہ آ کر مدینے کے نزدیک ہے، وہاں پر آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، مگر ہزاروں کلومیٹر دور وہاں پر یمن میں سرکار وہاں پر اویس قرنی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دانت شہید ہوتے ہیں، وہ آہا سنتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، اور وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے، دیکھو ولیوں کا ان کے کان کیسے ہوتے ہیں، ولیوں کا ان کے کان ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہیں، پھر بھی وہاں پر آہ سنتے ہیں۔ جب وہاں پر مناقبے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، تو عشق میں کیا کرتے ہیں سرکار حضرت اویس قرنی ایک دانت توڑتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دانت نہیں ٹوٹا، دوسرا دانت نہیں ٹوٹا، دوسرا، ایسے سارے پورے جتنے بھی دانت ہوتے ہیں سرکار انہوں نے اویس قرنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ دندان مبارک ٹوٹا، مگر اویس قرنی عشق میں آ کر سارے دندان مبارک ٹوٹے۔ کہ عشق کا تقاضا کہ محبت کرنا سرکار مدینہ سے، اگر سرکار کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کے عاشق کو بھی دکھ پہنچنا، یہ نہیں کہ آ کر سرکار سے محبت کرنے والے ان کو دکھ پہنچاؤ ہم خوشی میں رہو، یہ آ کر سنت ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسے شاہنے والے تھے، وہ آ کر ایسے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد موقع ملتا ہے حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام کو کہ اویس قرنی کے پاس جانے کا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ، جب خلافت ان کی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر کی صدیق کے بعد، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں یمن سے کچھ حاجی حج کرنے آتے ہیں، تب وہ بات دیکھتے ہیں تو یمن سے لوگ ہیں، حضرت عمر پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، بلا کر ان کو کھانا پینا کھلا کر ان کو پوچھتے ہیں اے لوگوں آپ کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں ہم یمن سے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا یمن میں اویس کر کے کوئی آدمی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک آدمی ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، وہ ایسا پاگل آدمی ہے کہ جب سارے لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ خلیفۃ المومنین ہیں، آپ اتنے بڑے مرتبے پہ ہیں، آپ اس وہ پاگل آدمی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، کہو کہ وہ کہاں پر ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن میں پہاڑی ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے کبھی بھی وہ آ کر وہاں پر بکرے چراتا ہے اور وہاں پر آ کر ہی بیٹھتا ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت مولا علی یہ سارا حج کا معاملہ ختم کر حضرت مولا علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھی جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، اور وہاں پر یمن سے جا کر وہ جہاں پر نشانی دیے تھے پہاڑیوں کے پیچھے جاتے ہیں، پہاڑیوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ترخا دے کر بتاتے ہیں دیکھو یہ شخص ایسا دکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں آ کر اسے مسا ہے، اور وہ جا کر ان کو نشانی دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی دیتے۔ تو حضرت عمر حضرت مولا علی مشکل کشا جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت اویس قرنی سجدے میں رہتے ہیں،
سجدے میں رہتے ہیں، جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کھڑتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت. دیکھو یہاں دکھانا کیا چاہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ساری امت کے اوپر واجب ہے. میری اور میرے خلفائے دین کی سنت ساری امت پہ راجب ہے. اب میرا کام، علی کا کام ایک ہے، اور میری بات علی علیہ السلام کی بات ایک ہے. جو بھی علی علیہ السلام کی سنت ہے وہ میری سنت ہے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے پاس جانا یہ آ کر خلفائے راشدین کی سنت ہے. اب جب خلفائے راشدین کی سنت ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دعا کرانا، اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس جا کر دعا کرانا، یہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے کہ بڑے بڑے مرتبے والا، بے شک مولا علی بڑے مرتبے، مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ والا، ان کے واسطے دعا کی ضرورت ہے. مگر کیوں ہمیں امتیوں کے واسطے دکھانا تھا کہ یہ اولیاء اللہ کے پاس جانا، یہ مزارات کے پاس جانا، یہ بزرگان دین کے پاس جانا، دعا کرنا، دعا کرا لینا، یہ آ کر سرکار مدینہ کی سنت ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو مولا علی مشکل کشا اور حضرت عمر جاتے ہیں، کہتے ہیں سجدے میں پڑے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تھوڑے غصے والے کہتے ہیں اے شخص تو اٹھ. وہ اٹھ جاتے ہیں. جب اٹھ جاتے ہیں تو انہوں آ کر کہتے ہیں دیکھو میں آ کر خلیفۃ المومنین، میں آ کر حضرت عمر ہوں، یہ مولا علی مشکل کشا ہے. جب نام سنتے ہیں تو حضرت اویس قرنی ان کے پیر پکڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کیوں آ کر اتنی تکلیف کی، آپ بلا لیتے ہو، میں خود آ کر آپ کو مدینے میں مل جاتا. کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم کو تمہارے پاس آنا تھا، تمہارے پاس ضرور آنا تھا، اس لیے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے واسطے، اس سنت کے واسطے ہم آئے. اور انہوں کہتے ہیں دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرقہ دیا ہے اور کہا ہے کہ امت کے واسطے دعا کریں. وہ کہتے ہیں آپ اتنے بڑے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا اتنے بڑے ہیں، حضرت عمر اتنے بڑے ہیں، میں غلام ہوں، میں آ کر چھوٹا سا انسان ہوں، میں کیسے دعا. وہ کہتے ہیں دیکھو میرے سرکار کی بات ہے، آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ دعا کریں. تو وہ خرقہ اٹھاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اے عمر، آپ میں سجدے میں ہی تھا، مجھے ایسا تھا کہ میں نے آ کر اس سجدے میں نے آدھی امت کو بخشا دیا تھا. اگر تھوڑی مہلت آپ مجھے دیتے تو میں آدھی امت کو بھی بخشا لیتا. تو حضرت مولا علی مشکل کشا سنتے ہیں، کہتے ہیں اے اویس اتنی آپ کو یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے اولاد سے، میرے خون سے یہ ایک بچہ آئے گا، اس کا نام آ کر شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کے ماتحت میں آدھی امت بخشے جائے. یہ آدھی امت اویس قرنی نے بخشی. اور مولا علی مشکل کشا اس زمانے کے اندر حضرت اویس کے سامنے کھڑ کر کہتے ہیں کہ میری ایک آل اولاد میں ایک بچہ آئے گا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ آ کر اس کے سر کے اوپر، اس کے کھانڈوں کے اوپر آدھی امت بخشانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. بس اویس قرنی تمہیں آدھی امت کو بخشاؤ، آدھی امت میرے شیخ عبد القادر جیلانی بخشائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، غوثیت، یا غوث. پھر کہتے ہیں سرکار اویس قرنی کہتے ہیں کہ کون یہ ایسی شخصیت جو اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ وہ آدھی امت کو بخشانے کا مرتبہ رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں 5ویں صدی میں فلاں شخص فلاں باپ، ان کا والد کا نام یہ ہوگا، ان کی ماں کا نام یہ ہوگا، ان کے بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور ان کا ایسا مرتبہ بلند ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے ان سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے. یہ خود سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں. جب یہ فرماتے ہیں تو وہ اویس قرنی، دیکھو ان کا مرتبہ، اویس قرنی کا مرتبہ، وہ آ کر سرکار مولا علی مشکل کشا کو دیکھے، صحابی رسول کو دیکھیں، تابعین میں بھی ہیں، اور اتنے بڑے اولیاء اللہ جو زمانے رسول میں جیے ہیں، مگر اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی جب سرکار مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے، تو اس زمانے کے اندر آ کر اویس قرنی اپنی گردن کو جھکا کر کہتے ہیں بے شک یا علی مشکل کشا، میں آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم میرے گردن کے اوپر لیتا ہوں. تو ان کا مرتبہ دیکھو، غوث یہ آ کر یہ کوئی چھوٹے موٹے اولیاء اللہ، اس زمانے کے اندر جو تابعین تھے، جس نے مولا علی کو دیکھا، جو حدیث ہے جس نے مولا علی کو دیکھا اس نے سرکار کو دیکھا، وہ صحابی کے مانند ہوتے بھی مگر آ کر سرکار غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا کہ اتنے بڑے مرتبے پر رہنے کے باوجود بھی آ کر انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ عزیز کے ان کی اس واسطے آ کر گردن جھکائے.
جب یہ گردن جھکائی تبھی آ کر ساری دنیا کے اندر جو بھی دنیا کے اندر چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ولی تک بھی جو بھی کائنات کے اندر پیدا ہو، یہ نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت میں جو ولی ہیں ان کی آ کر سید ہے، ان کے آ کر سردار ہے، نہیں، جتنے بھی کائنات کے اندر آدم سے لے کر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، اس کے بعد عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، جتنے بھی کروڑوں لاکھوں اولیاء اللہ ہوں گے، سب جتنے بھی کائنات میں ہونے والے اولیاء اللہ سب کے اوپر آ کر غوث پاک کا قدم ہے، اور جو ان کو مانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتا ہے، وہی آ کر کائنات کے اندر آ کر ولی بننے کا، مومن بننے کا وہ آ کر اختیار رکھتا ہے۔ جو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، کوئی بھی کائنات کے اندر جو بھی بڑے سے بڑا ہو، دیکھو یہاں صحابی ہو کر تابعین ہو کر ان کو چاہیے ماننا۔ اب زمانے کے اندر کون سا یہ دنیا کے اندر کون سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جو شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی قصید غوثیہ میں خود فرماتے ہیں، جو میرا قدم اپنی گردن کے اوپر نہیں مانتا، جو میرا قدم اپنی گردن کے اوپر نہیں مانتا، اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا قدم۔ اب جب خنزیر کا قدم ہے تو کائنات کے اندر وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ آیا اور ہم کو چاہیے ان کے مہینے کے اندر ان کو یاد کریں، اب ان کے واسطے عیسی ثواب کرے، ان کے نام سے کھلائیں، ان کے نام سے پلائیں، اور ان کو یاد کرنے سے ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا خانخواہوں کا مرتبہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی بات، ان کے خانخواہوں کا مرتبہ ایسا ہے کہ ایک مرید ہوتا ہے، اس کا مرید آ کر ان کے باپ آ کر کبھی خانخواہ کے شیخ عبد القادر جیلانی کے خانخواہ میں کبھی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد وہ بیٹا آتا ہے، وہ جو مرید ہو، جو چاہتا مرید تھا غوث پاک آتا ہے، کہتا ہے یا غوث پاک یہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے باپ انتقال ہو گیا، آپ دعا فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کیا آپ کے والد میرے مرید تھے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرید نہیں تھے، کبھی انہوں نے آ کر خانخواہوں میں آیا تھا کیا؟ میری خانخواہ میں کبھی آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کبھی نہیں آئے۔ کیا میری خانخواہ میں آ کر انہوں نے کوئی ایک نوالا کھایا تھا؟ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کبھی نہیں کھایا تھا، مگر یہ وقت ایسا تھا کہ خانخواہ کے اندر ایسا ہوا کہ کچھ خانخواہ میں آپ کے خانخواہ میں کھانا بچ گیا تھا، اس کے اندر وہ جھوٹا کھانا بچ گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو پھینک دوں، پھر بھی کیا ہوا کہ وہ جھوٹے کھانے کو میں نے لے کر جا کر گھر میں رکھا۔ جب میں گھر میں رکھا تو میرے والد کیا کیے کہ وہ کھانے کو دیکھ کر انہوں نے جب چکھا، ایک دانہ چکھا، دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ آ کر کھانا سڑ گیا ہے یا اچھا ہے۔ جب انہوں نے ایک دانہ چکھا اور پوچھا کہ بیٹے یہ کہاں سے لایا، تو میں نے کہنے لگا کہ وہ آ کر میں خانخواہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خانخواہ سے لایا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر مانتے نہیں، تو غوث پاک کو مانتے نہیں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے ایک دانہ بھی چکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ ایک دانہ بھی چکھا ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو نہیں مانتے پھر بھی ایک دانہ چکھا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے شک خدا کی قسم جس کے قدرت میں میری جان، جس کے رب کے قدرت میں میری جان ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر میرے خانخواہ سے ایک دانہ بھی اگر اس کو بغیر غرض سے اگر مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، پھر بھی بغیر غرض سے وہ اگر کھا گیا تو خدا کی قسم میں اس کے اوپر جنت واجب۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے کھلانا اور کھانا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دانہ بھی اگر پیٹ کے اندر چلا گیا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ انشاءاللہ ہمارے خانخواہ میں بھی 13 فروری کو ہمارے خانخواہ میں انشاءاللہ 11ویں شریف ہے۔ انشاءاللہ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے یہاں بیٹھ کے کتاب لے کے انشاءاللہ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خانخواہوں کے اندر یہ 11ویں کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شیخ بولے، یہ خلیفے بولے، انہوں بولے 11ویں نہیں ہے 12ویں نہیں ہے۔ دیکھو 11ویں 12ویں بولنے والے کون؟ مولا علی جو کائنات کے اندر سب سے بڑے بزرگ ہیں، جو مولا سب کے مولا ہیں، انہوں نے خود شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا۔ اب جب انہوں نے کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بخشاتے ہیں، خدا کی قسم وہی بخشائیں گے سارے مریدوں کو، ان کے نام سے اگر خوشی دیں گے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے کھلائیں گے پلائیں گے تو مولا علی مشکل کشا خوش ہوں گے، امام حسن و حسین خوش ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کے نام کے واسطے، اپنے اپنی کرسی کے واسطے، اپنے ناموں کے واسطے سلسلے کے اندر یہ نہیں، سلسلے کے اندر وہ نہیں، یہ 11ویں نہیں، شہادت نہیں۔ اگر ان لوگوں کے پیچھے گئے تو سمجھ لینا یہ ہماری آخرت دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی۔
کیونکہ ہم غوث پاک کے صدقے میں آج بھی ہمارا سلسلہ، پرسوں بھی سندل ہوا، میلاد النبی ہوا، آج بھی ہمارا سلسلہ ہزاروں میں بڑھتا جا. یہ کس کا صدقہ؟ یہاں بیٹھ کر کون بھی آپ کو عراق سے، جارڈن سے بیٹھ کر کیا بھی دنیا کے اندر، صرف اور صرف دنیا کے اندر، یہ کائنات کے اندر، یہ سلسلے میں، یہ سلسلے کے واسطے شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ، یہ خواجہ غریب النواز کا صدقہ جو ہمارا سلسلہ یہ آ کر آگے بڑھا. اگر ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اور یہ بزرگان دین کے صدقے سے اگر ہمیں سلسلہ آگے نہیں بڑھائیں گے تو خدا کی قسم نہ کوئی ہمارے سلسلے کو پوچھنے والا ہوتا، نہ ہمارے سلسلے کو ماننے والا. جو بھی غوث پاک کو مان لیتا ہے، جتنا بھی کائنات کے اندر، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری طاقت ایسی ہے کہ سارے انسانوں اور جنوں کے دل میری مٹھی کے اندر، میں جسے چاہوں میری طرف مائل کروں، میں جسے چاہوں میری طرف بلاتا ہوں، اور جسے چاہوں میری طرف سے، میری خانخواہوں سے اور میری محبت سے دور رکھتا ہوں. اگر غوث پاک چاہ رہے ہیں تو ساری کائنات کے اندر کوئی نہیں روک سکتا. اگر غوث پاک نہیں چاہتے، اگر بڑے سے بڑے رتبے پر بیٹھنے والے، بڑے سے بڑے خلافتیں لینے والے، اگر غوث پاک نہیں چاہتے تو ان کے خانخواہ میں 4 مرید 10 مرید نہیں آتے، 10 مرید بنا نہیں سکتے. تو یہ غوث پاک کی وہ چاہت ہے، جو غوث پاک چاہیں گے تو آ کر یہاں کر سلسلہ بڑھے گا. اگر غوث پاک نہیں چاہتے، خدا کی قسم کوئی نہیں بڑھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو قبول عطا فرمائے.